الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اسی دو آیت کے سلسلے میں کل آپ کے سامنے مرزا صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں۔ جی، یہ جو آیت میں آیا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور روکا ہو اس نے جی کو خواہش سے، ہوا۔ یہ ہوا کا معنی کیا ہے، ذرا اس سلسلے میں سنیے۔ ہوا کا معنی ہے اپنی پسندیدہ چیز کی طرف نفس کا جھکاؤ۔ ہوا کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ہوا صاحب ہوا کو دنیا میں مصیبت میں لے گرتی ہے اور آخرت میں حاویہ یعنی جہنم کے اندر۔ ہوا کا معنی ہے نشیب کی طرف اترنا اور بلندی سے پستی کی طرف گرنا۔ ہوا تمام ممنوعات کا سر چشمہ اور حرام چیزوں کی بنیاد ہے۔ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ نے کوئی مخلوق ہوا سے زیادہ گندی پیدا نہیں کی۔ ہوا از روئے عقل بھی بری ہے اور از روئے شرع بھی۔ عقلی برائی تو یہ ہے کہ اشیاء کی حقیقتیں واقع ہیں، موجود ہیں، خصوصاً مبدأ و معاد کی حقیقت، یعنی انسان پیدا ہوا ہے اور بالآخر اس کو معاد آخرت کی طرف جانا ہے، اور اخلاق و اعمال وغیرہ کے نتائج، نیکی کی جزا اچھائی اور بری کی سزا انسان کو برائی کی شکل میں، جو بجائے خود اپنے اچھائی یا برائی کے خواستگار ہیں، یعنی نیکی کیجئے گا تو نیکی ہی ملے گی اور برائی انسان کرے گا تو بری ملے گی۔ اس کا تقاضا بھی یہی ہے، مگر ان کی اچھائی اور برائی عموماً عقل سے دریافت نہیں کی جا سکتی۔ کیا پیاری بات کہی۔ اگر بعض امور کا اچھا برا ہونا صرف عقل سے معلوم ہو بھی جاتا تو وہ ناقابل اعتماد ہوتا ہے، تا وقت کہ علام الغیوب یعنی اللہ رب العزت پیغمبر اور انبیاء کی معرفت اس کی اطلاع نہ دے دیں۔ اللہ جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بتاتے کہ یہ چیز اچھی ہے تبھی وہ چیز اچھی ہے، عقل کی وجہ سے نہیں۔ لہذا ملحدین اللہ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا عقل کہتا ہے اللہ واللہ کوئی چیز نہیں، استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کیونکہ اگر اشیاء کے اچھائی اور برائی کو جاننے کے لیے عقل کافی ہوتی تو پیغمبروں کو بھیجنے کی کیا ضرورت رہ جاتی۔ اس لیے ہماری عقل پر بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے۔ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، سنیے غور سے، تکوینی اضطراری، جیسا کہ اس آیت میں ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے سب چار و ناچار اللہ کا فرمان بردار ہے۔ جیسے ہمارے اعضائے جسم، آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا، یہ کیا ہے؟ تکوینی اور اضطراری ہے۔ زبان بولے گی، ہاتھ جھکیں گے، جی۔ چاند اور سورج کا حکم یہ ہے، اس کی اضطراری ہے کہ یہاں سے نکلے گا یہاں ڈوبے گا، یہ ہے تکوینی اضطراری۔ اور ایک ہے تکوینی اختیاری، یعنی جن و انس سے مطلوب یہ ہے رب العزت کا کہ جس طرح تکوینی طور پر ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کی مشیت و ارادہ کے خلاف تکوینی نظم کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اختیار عبادات بھی ہونی چاہیے۔ قلب کا کوئی فعل ہو یا اعضاء کا یا اخلاق نفسانیہ، کوئی بھی اللہ کے ارادہ اور حکم کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔ ہوا کو اس میں قطعاً دخل نہ ہونا چاہیے، یعنی خواہشات نفس کو۔ خواہش پرستی تو عبودیت کے خلاف ہے۔ ہر باطل قبیح ہوا پرستی ہی کی شاخ ہے، یعنی ہر برائی چیز، باطل چیز، یہ ہوا پرستی ہے، یعنی انسان کی خواہشات نفس ہے، اور غلط افکار سے ہی پیدا ہوتا ہے۔
کافروں نے اپنی فکر فاسد پر یعنی اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہوئے ہی تو کہا تھا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق ابشرا منا واحدا نتبعہ، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے، اور کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کا اتباع کریں؟ کہا وہ بھی انسان ہم بھی انسان، کہتا ہے عقل کیسے کہتی ہے وہ بھی انسان میں بھی انسان، میں کیوں اس کی اتباع کروں؟ آج بھی منکرین حدیث یہی کہتا ہے کہ بھائی وہ رسول ایک حاکم کی حیثیت سے ہے، وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرق یہ ہے کہ انبیاء پر وحی آئی، وہ ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں، اور ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ جی، فرقہ مجسمہ نے کہا تھا کہ اللہ موجود ہے، اور ہر موجود جسم مکانی چاہتا ہے یا جسم مکانی میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ بھی جسم مکانی ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، اللہ کسی مکان میں نہیں ہے۔ معتزلہ وغیرہ نے کہا کہ عذاب قبر، وزن اعمال اور وجود پلسرات، کہتے ہیں کہ یہ عقل نہیں مانتی کہ پلسرات ہوگی، جہنم پہ قائم ہوگی، اسی طرح کا عذاب قبر ہوگا، انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لہذا معتزلہ کا بھی کہنا غلط، وہ بھی غلط۔ گناہ کبیرہ کرنے والے اقرار کرتے ہیں کہ رسول اور قرآن کے احکام کی تعمیل فرض ہے، اور برے اخلاق و اعمال ہونے والوں کو آخرت میں عذاب ہونے کا ان کو بھی علم ہے، لیکن خواہش پرستی اور اتباع ہوا کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کے پابند نہیں ہوتے، اسی لیے فرائض کو ترک کرتے ہیں اور ممنوعات مکروہات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا یہ بھی عقل کے خلاف بات ہے کہ جب اللہ کے تسلیم کیا تو انسان کیوں گناہ کرے؟ تباہ کن چیزیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں تباہ کن ہیں، یہاں تک کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہش پرست بندہ بڑا برا بندہ ہے، جو اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے، جی چاہا تو گالی دے دیا، جی چاہا تو برا بھلا کہہ دیا، کہ یہ بہت برا بندہ ہے۔ خواہش اس کو گمراہ کر دیتی ہے، نفسی جو چاہا وہ کیا تو گمراہ ہو جاتا۔ یہ بھی حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں گمراہ کن ہیں، خواہش نفس جس کا اتباع کیا جائے، حد سے بڑھی کنجوسی جس کے حکم پر چلا جائے، اور خود پرستی انسان عجب میں آ جائے، اور یہ سب سے زیادہ بری ہے۔ انسان کو جب یہ آ جائے کہ میں بہت بڑا ہوں، بہت بڑا عابد ہوں، یہ ہوں وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے اس سے۔ بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ اگرچہ حدیث میں ہوا سے خاص قسم کا ہوا مراد ہے، مگر حقیقت میں تینوں تباہ کن چیزوں کا رجوع خواہش پرستی ہی کی جانب ہے۔ انسان چاہے بخیل ہو، چاہے نفس کی اتباع کرے، یا بیجا حد سے گزر جائے کنجوسی میں، تو انسان تباہی ہو جائے گا۔ وقت ہے بیٹا؟ 1 منٹ ہے، چلو 1 منٹ ہے تو رہنے دو۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بقیہ کل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔